بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو ٹی وی نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ آج کے پروگرام میں پچھلی نشست کی طرح جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی صاحب موجود ہیں اور ٹیلی فون پہ تین ممتاز شخصیات و تجزیہ نگار لال مسجد اور جامعہ حفظہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو گتھی اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے موجود ہوں گی اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شریک محفل کروں گا۔ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں۔ جسٹس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جسٹس صاحب، چند روز پہلے تک اس پروگرام میں دوسرے مذاکروں میں بحث ہو رہی تھی کہ جولائی کا جو ابتدائی دن ہے یہ بڑے اہم ہیں، اس میں کئی اہم واقعات ہونے والے ہیں۔ پریزیڈنٹ کا الیکشن، اسمبلی زیر بحث تھیں، اس اسمبلی سے الیکٹ ہوں گے، اگلی سے ہوں گے، لندن کی اے پی سی چیف جسٹس کا فیصلہ آنے والا تھا، یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ اے بی سی تو خیر لندن کی جو بھی ہوئی وہی توقع تھی جو وہاں پہ سلسلہ سامنے آیا، مولانا فضل الرحمان، بے نظیر بھٹو اور یہ سارے معاملات۔ لیکن درمیان میں لال مسجد اور جامعہ حفظہ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اور کوئی بات اس وقت نہ ہو سکتی ہے میڈیا پہ، نہ زیر بحث آ سکتی ہے، نہ آ رہی ہے، اور سارا کا سارا میڈیا جو ہے اس وقت وہ منٹ ٹو منٹ یا بلٹ ٹو بلٹ، جو میں نے اصطلاح استعمال کی، وہ کوریج کر رہا ہے اس لال مسجد اور جامعہ حفظہ ایونٹ کی، اور لا تعلق ہو چکا ہے باقی دنیا سے گزرے ایک ہفتے سے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ باقی ڈاکٹر صاحب یہ نہ صرف یہ کہ ڈومیسٹک ہماری پالیٹکس کے اندر بہت امپورٹنس ہے اس کی، انٹرنیشنلی بھی یہ معاملہ جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے، جس کی پچھلی نشست میں بھی ہم نے بات تھوڑی کی تھی کہ کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا عنصر شامل ہے جو مذہبی انتہا پسندی اور ٹیررزم سے متعلق ہے، اس لیے اس پوائنٹ آف ویو سے تو جو فارن میڈیا ہے یا جو فارن لوگ ہیں ان کی دلچسپی بہت زیادہ اس میں۔ ڈومیسٹک پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے سے یہ کام چل رہا تھا اور یہ ہمیشہ وقفے سے اس میں جان پڑتی تھی اور پھر یہ ختم ہو جاتا تھا، پھر جان پڑتی تھی، اور عام تاثر لوگوں کا یہ تھا کہ اس میں جان اس وقت پڑتی تھی جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا، یعنی کوئی جیسے چیف جسٹس کا ہوا یا ملک کے اندر سیلاب کا معاملہ ہوا یا اچانک یہ معاملہ تھا، تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، یا آخر اس کو اس طرح سے پینڈنگ آن رکھا گیا، اس کو کیوں رکھا گیا، اور یہ وقفے سے اس کو کیوں ابھارا گیا، اور اس کے کیا مقاصد سے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ رہا۔ تو یہ دونوں طرح سے یعنی اس میں لوگوں کے لیے دلچسپی کا، باہر کی دنیا کو ظاہر ہے جس سب ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، ہیومن رائٹس کیا ہیں، ججز کیا کر رہے ہیں، کورٹس میں کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہہ باہر رہا کی دنیا بھی آج جو جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ان کو بھی دلچسپی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ، وہ اصل میں دیکھیے یہ آپ نے دیکھیے آپ نے غالباً دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں سے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں پاکستان کے متعلق، یعنی امریکن پریس میں یا ویسٹرن پریس میں، کہ یہاں پر ابھی تک وہ جس کو انتہا پسندی وہ کہتے ہیں وہ بہت ابھر رہی ہے اور چل رہی ہے۔ تو اس کے پیش نظر جب یہ معاملہ اٹھتا ہے، یہ لال مسجد والا حفصہ کا معاملہ، جس میں آپ فوٹیج دکھاتے ہیں اس میں میڈیا کے اوپر کہ عورتیں ڈنڈے لے کے کھڑی ہوئی ہیں، لوگ کلیکشن کوپ ڈالے ہوئے اور حفصہ کے اندر گھوم رہے ہیں، تو نیچرلی وہ تو ان کے لیے تو ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ بھی ہے اور پوائنٹ آف یعنی ڈسکشن بھی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ایسی جگہ جس کو کہ ہم ملک کا دارالخلافہ کہتے ہیں، یعنی یہاں کی لا اینڈ آرڈر سسٹم سب سے بہتر ہونی چاہیے، وہاں اگر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں انہیں بھی سوٹ کرتا ہے، اور کیا ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے؟ جی ہمیں تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو جی ہم تو شاید یہ دکھا سکتے ہیں اس معاملے میں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جتنے پاورفل ہیں، اس لیے یہ اس قسم کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے شاید ہماری ہی ضرورت آپ کو پڑے گی، ہم تو صرف اسی لمیٹڈ حد تک ہی ان کو دکھا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے جو انٹرنیشنل ریپرکیشن پاکستان کے لیے وہ بڑے خراب ہیں، کیونکہ اس قسم کے معاملات دکھانے سے جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کا زبردست جتنا کوریج ہوا ہے یہ لال مسجد کے معاملے کا، لڑکیوں کو دکھایا گیا ڈنڈے لے کے، لڑکے کلشن کوپ لیے بیٹھے ہیں وہاں پر، کچھ میں نے فوٹیج دیکھے تھے اس کے اندر اسٹین گنیں بھی لگی ہوئی تھیں، اس میں گولیاں چل رہی تھیں، تو مطلب اس قسم کی چیزیں اگر آپ دکھائیں ایک مدرسے کے اندر اور ایک مسجد کے اندر تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں دوسرے؟ اچھا یہ سوسائٹی کو بھی سوٹ کرتے ہیں، لوگ بھی بحث کر رہے ہیں آپس میں، مولوی ٹھیک ہے، مولوی غلط ہے، آپ دیکھیں تقسیم ہو گئی ڈاکٹر صاحب، اتنا انوالومنٹ ہو گیا ہے کہ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ لوگ دن بھر یہ خبر تلاش کرتے رہتے ہیں بھئی اب کیا ہوا، اب لال مسجد میں کیا ہوا، ہر منٹ میں ایک نیا
ایک آپ بریکنگ نیوز جسے آپ کہہ رہے تھے کہ بریکنگ نیوز ہر وقت آ رہی ہے اور ہر وقت لوگ یعنی گلو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ٹیلی ویژن کے ساتھ کہ بھئی اب کیا لال مسجد کی نیوز آتی ہے، اب کیا لال مسجد میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. مطلب یہ آپ دیکھیے ایسا ہو گیا کہ آدمی سارے معاملات جو ہیں سب پیچھے چلے گئے. یعنی لیکن کوئی معاملہ اس وقت جس سب ہم دور بیٹھ کے میں دور بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ پکچر کو پھر آپ ذرا تھوڑا بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی کامیاب اسٹریٹجی کے تحت لوگوں کا ذہن ایک طرف تو چلا گیا، کچھ واقعات سے ہٹ گیا، لیکن اب کہانی جتنا طول پکڑ رہی ہے وہ مزید پیچیدگیوں کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. آپ ایگری کریں گے؟ جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر یہ اسکرپٹ تھا یا اگر یہ ایک خاص ڈرامہ تھا جو بنایا گیا تھا تو اب وہ ہاتھ سے نکل گیا. مطلب اس کے یعنی وہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ جو ان لوگوں نے لکھا تھا ان کے ہاتھ سے شاید ان کے ہاتھ قابو میں نہیں رہا. تو مطلب یہ اس کے اثرات تو ملکی اور غیر ملکی ہر صورت سے انتہائی دور رس ہوں گے اگر یہ اسکرپٹ تھا جیسا کہ آپ نے کہا. لیکن اس کو اگر جلد قابو نہ کیا گیا تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کے جو اثرات دوسرے سوسائٹی کے دوسرے حصے پہ پورے ملک کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں اور بڑے منفی اثرات اس یہ کی وجہ سے اسکرپٹ تھا مرتب یا ہو نہیں سکتے ہیں. تھا؟ جیسے صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہم بات کرتے ہیں جن حمید گل صاحب سے، آئی ایس آئی کے سابق سربراہ سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اس کو ٹوپی ڈرامہ اسکرپٹ کہتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب چند لوگوں کا بہت قلت میں کچھ لوگ سر پھرے سے جن کا غالباً سوچ کا کچھ انداز بڑا عجب سا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارا قصہ جو ہے یہ ٹوپی ڈرامہ ہے جو لال مسجد اور جامعہ حفظہ کا معاملہ ہوا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈرامے کی کچھ یہ طول زیادہ پکڑ گیا، لمبا ہو گیا ڈرامہ، ڈریگ ہو گیا. آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات تو درست ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کو 5 مہینے تک کھلی چھٹی دی گئی تاکہ ان کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جائے، ایک ترک کے پتے کے طور کے اوپر، کہ جب ضرورت پڑے اور کریٹیکل ٹائم کے اوپر یہ بتا سکیں کہ ہم روشن خیالی کے ایجنڈے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے ان کو کچل کے رکھ دیا اور دیکھیں ہم نے ان کو سرنڈر کروا دیا ہے. لیکن اگر جس چیز نے بھی یہ ڈرامہ لکھا تھا وہ بیچ میں